امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے تک نعمتیں پہنچیں تو شکر کی کمی یا شکر نہ کرنے سے ان کو روک مت دو۔ ہر انسان تک نعمتیں آتی ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے اس کو نعمت نہیں دی۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی کام کے لیے ایک سرا مل جائے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر اسی میں بڑھاتا رہتا ہے۔ بزنس والا بزنس کیسے کرتا ہے؟ روز اول کروڑوں نہیں لگاتا ہے، پہلے تھوڑا سرمایہ لگاتا ہے، یہ سرا، یہ راستہ کھل گیا اس کے لیے، اب جب ریٹرن ہوگا تو اور لگائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ ترقی کریں انشاءاللہ، خدا سب کو توفیق دے کی روز افزوں ترقی کریں، بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ایک سرا مل گیا نا، اس سرے سے بڑھ رہا۔ کسی آفس میں پہنچا تو اپنی اچھی ایکٹیویٹی کے ذریعے اچھی چھاپ چھوڑ کے وہ اپنے پروموشن کو لے لیتا ہے۔ یہ انسان کا کام ہوتا ہے، انسان کے کام سے ہوتا ہے۔ تو انسان کو ایک سرا ملنے کی، اگر انسان عقل مند ہے تو، اگر انسان سمجھدار ہے تو اس کو ایک سرا ملنے کی ضرورت ہے، انسان اس سرے کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ خداوند متعال جو ہم کو نعمتیں دیتا ہے، وہ نعمتیں کی جو بغیر مانگے ملی ہیں اور ملتی رہتی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ یہ خدا ہر لمحے ہم کو وہ سرا دیتا ہے کہ جس سرے کے ذریعے سے تم نعمتوں کے خزانوں تک پہنچ سکتے ہو۔ تصور کیجئے کہ خداوند متعال نے ہم کو کتنی، جب ہم کو مانگنے اور سمجھنے کا شعور نہیں تھا تو اس نے کیا کیا دیا ہم کو۔ جب ہم میں یہ سمجھ پیدا ہوئی کہ ہم کو کچھ چاہیے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے اس کو نہیں معلوم ہوتا کیا چاہیے، اس وقت بھی اس میں شعور نہیں ہوتا، ان ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کیا چاہیے، در واقع خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے۔ جب ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کو یہ ہاتھ چاہیے، ہم کو یہ پیر چاہیے، ہم کو یہ آنکھیں چاہیے، ہم کو سانس لینے کے لیے ناک چاہیے، پھیپھڑے چاہیے، دل چاہیے، یہ چاہیے، خدا نے سب دیا کہ نہیں دیا؟ آج بھی ہم کو نہیں معلوم ہمارے جسم کے اندر کیا کیا چیزیں حرکت کر کے ہم کو زندہ رکھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ جب ہم کو معلوم ہی نہیں تو ہم خدا سے کیسے مانگیں گے؟ ہم نے خدا سے مانگا بھی نہیں، لیکن خدا نے دیا اور وہ اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہیں، اس لیے ہم زندہ ہیں۔ اگر وہ کام کرنا بند کر دیں تو ہم ایک لمحے میں ختم ہو جائیں۔ تو خدا نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے کہ نہیں نوازا؟ پھر اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے اس نے رزق، اور رزق میں تو ہم تو پھر وہی بات ہوگی کہ دال روٹی سمجھتے ہیں، نہیں، صرف دال روٹی رزق نہیں ہے۔ کبھی شاید بات ہوئی ہو، نہیں تو ہوگی تو ہم بتائیں گے رزق کتنے طرح کی ہے اور کہاں کہاں، اور یہاں سے وہاں تک رزق ہے۔ دال روٹی تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، رزق کو کبھی دال روٹی میں محدود نہ کریں۔ اس نے ہم کو رزق دی، رہنے کے لیے بہت سارے وسائل، یہ سب نعمتیں ہیں نا خدا کی۔ پھر اسی خدا نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اس میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ انصاف سے دیکھیے کہ یہ جو دیا ہے خدا نے، یہی کیا کم ہے؟ جو خدا نے ہم کو اب تک دے دیا ہے یہی کیا کم ہے؟ کوئی انسان کھڑا ہو کے بتا دے کہ جتنا خدا نے اس کو دیا اس میں کوئی کمی ہے، نقص ہے، یہی کیا کم ہے؟ لیکن خدا کہا نہیں، جتنا تم سوچ نہیں سکتے تھے اس سے زیادہ بغیر مانگے دے دیا ہے۔ اب اگر تم کو اس میں اضافے کی ضرورت محسوس ہو تو تم شکر کرو، ہم اور بڑھا دیں گے۔ مولا کے اس جملے میں یہی چیز ہے کہ خداوند متعال جو نعمتیں تم کو دیتا ہے، شکر نہ کر کے تم ان نعمتوں کو روکو مت۔ کیا مطلب؟ شکر کرو تو نعمتیں ملتی رہیں گی، شکر نہیں کرو گے تو نعمتیں ختم ہو جائیں گی، نعمتیں رک جائیں گی۔ شکر ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں؟ شکر ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو ایک گلاس پانی بھی پلاتا ہے، جو دنیا کی شاید سب سے سستی اور آسان چیز ہے، اگرچہ قحط نہ ہو تو عام حالت میں سب سے سستی اور آسان چیز ہے، تو پانی پلانے والے کو بھی کہا جاتا ہے تھینکس، شکریہ۔ نہ کہیں تو یہ غیر اخلاقی بات۔ اب آپ یہ نہ کہیں ہم نہیں کہتے، نہیں کہتے ہیں تو غلط ہے، کہیں، اگر نہیں کہتے ہیں تو کہیں۔ تو اگر ایک گلاس پانی پلانے پہ انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس خالق پانی کے لیے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جس نے ہم کو پانی پینے کی صلاحیت عطا کی اس کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جس نے پانی کے صحیح، آپ ایک ایک مرحلے کو خود لیجئے، دیکھیے کتنا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم مفہوم شکر، دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم صرف الفاظ میں محدود سمجھتے ہیں۔ مثلا مثال نے بھی کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی استغفار پہ۔ استغفار، مغفرت، توبہ، یہ لفظ کا نام نہیں ہے، لفظ تعبیر ہے، لفظ بیان کا ذریعہ۔ استغفار کیا ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ انسان، ابھی کل رات میں کسی نے سوال کیا اور ہم نے بتایا کہ کم سے کم دو چیز ہو، کہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو،
تو وہ استغفار ہوتا ہے، ورنہ صرف الفاظ کا ادا کرنے سے استغفار مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو استغفار لفظ ہے، باقی یہ اصل جو ہے وہ انسان کا ارادہ ہے، انسان کی نیت۔ اسی طریقے سے اسلام لفظ ہے، انسان کا عمل بتاتا ہے یہ کتنا بڑا مسلمان ہے۔ خالی لفظ سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ولایت لفظ ہے، انسان ولی کی جتنی بات مانے گا اتنا وہ ولایت کو ایکسپٹ کرتا ہے، بات نہیں مانے گا زبان سے لاکھ کہا کرے ولایت ولایت ولایت، مولائی مولائی، کچھ نہیں، زبان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ جو آگے چلنے والا۔ تو جب ہم پیچھے چلیں گے تو وہ آگے ہوگا نا، جب ہم پیچھے چل ہی نہیں رہے تو وہ آگے کہاں سے ہوا؟ تو امام زبان سے تو کہہ دیا مولا امام ہے، ان کے پیچھے چلیں تو عملی امام ہوں گے، پریکٹیکلی امام ہوں گے۔ پیچھے نہیں چلیں گے تو مولا ہمارے امام کہاں سے ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ لفظ صرف کافی نہیں ہے، عمل چاہیے۔ اسی طریقے سے شکر کو ہم نے لفظ تک محدود کر دیا۔ ایک تسبیح اٹھا کے پڑھ لی، شکر شکر شکرا للہ، سجدے میں جا کے شکرا للہ، منع نہیں کر رہے کل کو الفاظ سے مس یوز نہ ہو، کریں آپ، لیکن لفظ کو معنی کی حقیقت تک پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ لفظ پہ جا کے چھوڑ دیں، نہیں، 100 بار کہنے سے اچھا ہے کہ ایک بار کہیں، بغیر خیال کے 100 بار کہنے سے اچھا کہ ایک بار کہیں، پھر یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ایک ہی بار کہیں، زیادہ کہیں جتنی توفیق ہو کہیں، لیکن بہتر جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ عابد کی 70 سال کی عبادت سے عالم کی ایک دن کی 1 گھنٹے کی عبادت افضل، اسی طریقے سے 100 مرتبہ شکرن بغیر سوچے سمجھے یوں ہی لقلقے زبانی سے کہنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے مکمل تصور کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے، ایک بار کہے۔ وہ کیا؟ واقعی اس کو احساس ہو کہ یہ نعمتوں کا دینے والا خدا ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم نے اس کے علاوہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ در واقع ہم شکر بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں خدا کا، یہ بھی ہماری طاقت سے باہر کی چیز ہے، اس لیے کہ جو زبان ہے وہ خدا کی ہے، جو انرجی ہے وہ خدا کی ہے، جو زندگی ہے وہ خدا کی ہے، جو سانس ہے وہ خدا کی ہے، انہی کو جمع کر کے ہم نے کہہ دیا شکر، خدائی کی چیزوں کو جمع کر کے خدائی کے سامنے۔ یہی احساس کہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں سب سے بڑا شکر ہے۔ اسلام میں روایات کے جو مفہوم ہے، کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال اس کا شکر ہے، کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال اس کا شکر ہے۔ مثال کے طور پہ خداوند متعال نے آپ کو مال سے نوازا، کسی بھی نعمت کا یاد رہے صحیح استعمال شکر ہے، مس یوز غلط استعمال کفر ہے۔ کفران نعمت کہتے ہیں، نعمت کا منکر، کفران نعمت، شکر نعمت صحیح استعمال، کفر نعمت غلط استعمال، مس یوز۔ خداوند متعال نے آپ کو مال سے نوازا، انشاءاللہ اور نوازے، لیکن شرط اس کے لیے شرط ہے، شکر شرط ہے۔ شکر کیا ہے؟ اب ہم کو نعمت ملی تو اس نعمت سے جاننے کے بعد ہم نے گناہوں کرنا شروع کر دیا، اس پیسے سے گاڑی خریدی، اس گاڑی پہ بیٹھ کے گئے، اس پیسے سے ٹکٹ لیا اور بہترین پکچر دیکھ کے آئے، یہ کفران نعمت ہے۔ مثلا اگر کوئی کرتا ہے، یقیناً علی کے چاہنے والے ایسا نہیں کر سکتے، یہ کفران نعمت ہے۔ اس پیسے سے ہم نے موبائل لیا اور اس میں لیٹسٹ گانے ڈالے اور اس وقت سن رہے ہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ اس پیسے سے ہم غلط رہے کہ سی ڈیز لا کے فلم دیکھ رہے ہیں، کفران نعمت ہے۔ کمپیوٹر آیا، اس پہ صحیح کام کر رہے ہیں، شکر نعمت ہے، غلط کام کر رہے ہیں، کفر نعمت ہے۔ زندگی کے ایک اس میں دیکھیں نا، یہ خدا نے دی ہے، نعمتیں کس نے دی؟ چاہے وہ آپ کے ابا نے پیسہ دیا ہو، چاہے آپ نے خود کمایا ہو، چاہے آپ کے بھائی نے پیسہ دیا ہو، چاہے بیٹے نے باپ کو پیسہ دیا ہو، یہ سب وسیلہ اور ذریعہ ہے، نعمتوں کو دینے والا خدا۔ اب اگر ہمارے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس مکان ہے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، تو اس کا استعمال کیا ہے؟ شکر نعمت یا کفر نعمت؟ انسان اپنے جسم سے لے کے یہ آنکھیں نعمت خدا کی نعمت ہے، صحیح استعمال شکر نعمت، غلط استعمال کفر نعمت۔ ہاتھ خدا کی نعمت ہے، صحیح استعمال شکر نعمت، غلط استعمال کفر نعمت۔ زبان خدا کی نعمت ہے، پیر خدا کی نعمت ہے۔ انسان کے پیر قدم کس طرح بڑھ رہے ہیں؟ تو چاہے انسان کمپیوٹر یوز کرے، مال و دولت یوز کرے، گاڑی یوز کرے، موبائل یوز کرے، چاہے اپنے جسم کے باڈی کے پارٹس کو یوز کرے، کس جگہ صحیح راستے میں استعمال کر رہا ہے تو شکر نعمت ہے، غلط راستے میں استعمال کر رہا ہے تو کفر نعمت ہے۔ جب انسان شکر نعمت کرے گا تو اس میں اضافہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں 2 ہیں تو 4 ہو جائیں گی، نہیں، روشنی بڑھے گی انشاءاللہ۔
بصیرت بڑھے گی. ہوتا نہیں بعض اوقات بعض لوگوں کی نگاہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ مجمع میں ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے. روشنی بھائی اتنی دور تک دونوں دیکھ رہے ہیں, لیکن فرق ہے دیکھنے کے انداز میں. ویسے بہت سارے فرق ہیں. تو خداوند متعال بصیرت میں, روشنی میں, نگاہ کی دقت میں, غور و فکر میں اضافہ کرے گا, فکر میں اضافہ کرے گا, عقل میں اضافہ کرے گا, ہاتھ کی طاقت میں اضافہ کرے گا, پیر کی طاقت میں اضافہ کرے گا, جسم کی صحت میں اضافہ کرے گا, اگر صحیح استعمال ہے تو. کفر نعمت ہے, کفر نعمت ہے تو پھر خداوند متعال اس اضافے کو روک لے گا. یہاں پہ ایک تھوڑا سا, اب آپ کہیے کہ وہ لوگ کی جو واقعی گناہ گار ہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑے پیسے ہیں. تھوڑا سا یہ ہمارے کسی جوان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت پیسہ, ان کے پاس اچھی پرسنالٹی ہے, بہت طاقت, اچھی باڈی ہے, لیکن گناہ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ ان داستانوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن دو چیز ہے. ایک چیز ہے خداوند متعال انسان اپنے جو اس نے نظام و سسٹم بنایا ہے اس کے تحت جو انسان جس چیز کا حقدار ہوگا خدا اس کو دے گا ہی دے گا. اگر آپ ایک حد تک محنت کرتے ہیں تو اس محنت کے عوض میں اگر صحیح جگہ محنت ہو رہی ہے, جتنا آپ کو مال ملنا چاہیے خدا دے گا. آپ اس کے اطاعت گزار بندے ہوں تب بھی دے گا, گنہگار بندے ہوں تب بھی دے گا, مومن ہوں تب بھی دے گا, کافر ہوں تب بھی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تقاضا ہے. یہ سوئچ آن کرنے سے لائٹ جلے گی, ایسا نہیں کہ مومن آن کرے جلے گی اور کافر آن کرے نہیں جلے گی, نہیں. یہ سسٹم ہے, نظام ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. مومن کرے تب بھی ہوگا, کافر کرے تب بھی ہوگا. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسان کی جو ظاہری محنت و طاقت و انسان کے ظاہری جو کوشش ہے اس کا نتیجہ ہے. یہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے یہ اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو اس میں اور اضافہ کرنا ہو تو شکر خدا کریں. وہ شکر نہ کر کے ایک حد پہ جا کے رک جائے گا, آپ شکر کر کے اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. جتنی محنت وہ کر رہا ہے اتنی اگر آپ کریں گے, جہاں وہ محنت کر رہا ہے اگر آپ کریں گے تو اتنا تو آپ کو ملے گا. اگر وہ جم جا کے اپنی باڈی بنا رہا ہے آپ بھی اتنے ہی جم جائیں, وہی سب کریں, آپ کی ویسی باڈی بنے گی, ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کم ہوگی زیادہ ہوگی, کافر کی زیادہ بنے گی مومن کی کم, یا مومن کی زیادہ کافر کی کم, نہیں, آپ کی بھی اتنی بنے گی, کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ شکر خدا کریں گے تو اسی میں پھر دوسری طاقتوں کا اضافہ ہوگا. یہاں پہ ہے شکر کا اضافہ, یہاں پہ ہے. یہ چیز ان کے پاس نہیں, ان چیزوں سے وہ محروم. تیسری چیز جو یہاں پہ بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اسلام مخالف طاقتوں نے اس چیز کو ہمارے درمیان مشہور کر دیا ہے. بہت ساری باتیں تھیں ہم بیان کرنا چاہتے تھے, لیکن اتنا وقت نہیں رہا کہ اب اس سے زیادہ خطبہ اول کو طول دیا. لیکن بہت اہم بات ہے ایک جملے میں کہہ کے کہ جب ہم بہت زیادہ کلوز ہو جائیں تو اس موقع پہ پھر نو تھینکس نو سوری. یہ اخلاق اسلامی کے خلاف ہے, تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے. خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم اپنے مومن کی رگ گردن سے زیادہ قریب, اور سب سے زیادہ شکر بھی خدا ہی کو کیا جاتا ہے. کیوں کرتے؟ سب سے زیادہ استغفار بھی خدا ہی کو کیا جاتا ہے. کیوں کرتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں, ایسا کچھ نہیں. یہ فکر اسلام, اساس اسلام, اسلام کے جو بیس ہے اس کے خلاف. دیکھیے یہ فطری چیز ہے, انسان کا مزاج ہے. اگر کسی کے سامنے آپ سے غلطی ہو جائے تو سوری کہہ دینے سے آپ کی ویلو کم نہیں ہو جائے گی, بلکہ اس کے دل میں بن جائے گی. جو آپ کی طرف سے میل بیٹھا ہے یہ اس ایک سوری سے, اس ایک معاف کر دیجئے کہہ دینے سے وہ جو دل میں میل ہے وہ دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا. اور جو اس نے آپ کی ہیلپ کی ہے ایک شکریہ کہہ دینے سے, ایک تھینکس کہہ دینے سے اس کے رشتے میں اور مضبوطی. شکریہ انسان کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے, سوری انسان کے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتی. اگر یہ ہماری زندگی کا جز بن جائیں تو ہمارے رشتے اور اچھے ہو جائیں گے. غلط ہے نو تھینکس, ایک دم غلط ہے. یہ غیر اخلاقی چیز ہے, غیر اسلامی چیز ہے. اخلاق اس نے اس کو الاؤ نہیں کرتا ہے, اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. نہیں, چھوٹی سے چھوٹی نعمت حاصل ہو تو انسان اس کا شکریہ ادا کرے, چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو تو انسان اس کو سوری کہے, معاف کیجیے. کوئی حرج بھی نہیں اس میں, انسان چھوٹا بھی نہیں, غلطی سب سے ممکن ہے, غلطی سب سے ہو سکتی ہے. بڑا وہ ہے کہ جو اپنی غلطی کو سمجھ لے اور سمجھ کے پھر جو اس کے تقاضے ہیں یعنی سوری کہہ دے. جاہل ہے وہ انسان جو اپنی غلطی کو ہی نہ سمجھ سکے, اور جو سمجھ کے غلطی پہ سوری نہ بولے وہ جاہل کے ساتھ ساتھ ہٹ دھرمی بھی ہے, متکبر بھی ہے, گھمنڈی, ایگو.
ایگو ہی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات، میں اس سے سوری بولوں کیوں، کیا ہو جائے گا، ہمارے بول دینے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر غلطی ہم سے ہوئی، غلطی بھی تو ہم ہی سے ہوئی ہے نا، غلطی کی تو اور بڑے چھوٹے تھے، غلطی کرنے سے انسان چھوٹا نہیں محسوس ہوتا، تو یہ انسان کا یہ ایگو ہوتا ہے جو بیچ میں پرابلم بن جاتا ہے کہ انسان سوری نہ بولے۔ بہرحال سوری اس ٹائم ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے، لیکن شکر کے عنوان سے جو بات آئی بیچ میں تو اس لیے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ لہٰذا نعمتوں کا شکر ضروری ہے، نعمتوں کا شکر عبادت ہے، نعمتوں کا شکر یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ جو نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب انسان جس نعمت پہ خدا کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔ بہترین اور خدا کے نزدیک سب سے بڑی نعمت جو خداوند متعال نے ہم کو دی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت کا صحیح استعمال اس ولایت کی دولت میں اضافہ کرے گا، ولایت کا مس یوز ہم کو لفظ ولایت تک محدود کر دے گا، پریکٹیکل تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہی اس کا مس یوز بھی ہے، تو واقعی یہی مس یوز ہے، ولایت 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 ولایت۔ عمل چاہیے ولایت کے لیے، پریکٹیکل چاہیے ولایت کے لیے۔ اس وقت بھی مولا کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبان سے اقرار کیا، آج ہم ان کو ولایت کا ماننے والا نہیں کہتے، ہم ان کو مانتے ہیں ولایت کا ماننے والا کہ جنہوں نے مولا کو پریکٹیکلی ولی مانا ہے۔ میدان غدیر میں 1,20,000 لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، لیکن جب یہی لوگ مدینے پہنچے تو جا کے دربار میں یہ کہنے کے لائق نہیں تھے کہ ہم نے سنا تھا کہ رسول نے ان کے لیے اعلان کیا تھا۔ زبان سے اقرار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مانیں گے سب کو ولایت والا؟ نہیں مانیں گے۔ تو زبان سے ولایت و مولائی اور علی مولا کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینے سے انسان اس کے معنی تک پہنچے، تب انسان اصل مقصد تک پہنچتا ہے۔